اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا يحب الظالمین ولمن انتصر بعد ظلمہ فاولئک ما علیہم من سبیل انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن حکیم میں جو صورتوں کے عمود ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس پر تدبر کرنا پڑتا ہے کہ اصل اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون کیا ہے۔ بہت سے مضامین تو کتاب المتشابہن، بہت سے مضامین جو ہیں مکی صورتوں کے ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، کافی چیزیں جو ہیں دہرا کر آتی ہیں ذرا مختلف الفاظ میں، مختلف اسالیب میں۔ تو سورہ شورى کا جو عمود ہے وہ ہے اقامت دین۔ اس کے اعتبار سے جو اہم ترین آیات اس کی ہیں ان کو ایک دفعہ پھر گن لیجئے۔ آیت نمبر 10 آئی تھی وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، حاکمیت اللہ کی ہے، حکم دینے کا اختیار اس کا ہے۔ یہ تقریباً وہی بات ہو گئی جو سورہ یوسف میں ہم دیکھ چکے۔ حضرت یوسف نے کیا کہا تھا اپنے جیل کے ساتھیوں سے؟ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہ دین قیم ہے کہ حاکمیت کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اس کے بعد 13ویں آیت سے لے کر ویسے تو 21ویں آیت تک یہ 9 آیات کا ایک مضمون ہے جو اہم ترین ہے، لیکن ان میں پہلی 3 آیتیں جو ہیں وہ بہت ہی جامع، بہت اہم ہیں، جس میں سے آیت نمبر 13 میں آیا ان نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین قائم کرو اور دین کے معاملے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو، اور جزیات میں اختلاف ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن دین جو اصل وحدت ہے اور اس کی اقامت کی جد و جہد، اس میں تفرقہ نہیں۔ پھر اس میں حضور کو حکم کہ آپ ڈٹے رہیے، اسی بات کا حکم دیتے رہیے، اور اس میں یہ کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ اور اہم ترین بات آ گئی وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہہ دیجئے کہ میں عدل قائم کرنے آیا ہوں، میں صرف واعظ کہنے والا نہیں ہوں بلکہ عدل قائم کرنا یہ میرا فرض منصبی ہے۔ پھر اسی سلسلے کی آخری آیت جو ہے 21ویں آیت، اس میں یہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس نے دین دیا ہو ان کو؟ اصل میں تو اللہ وہ ہے جس نے تمہیں دین دیا ہے، دین حق دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہیں مکمل نظام زندگی دیا ہے۔ تو یہ اس کے بعد پھر یہ آیات جو ہم پڑھ رہے تھے کہ جو لوگ اب اس کے لیے کمر کس لیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ انہیں اپنے اندر کیا اوصاف پیدا کرنے ہیں۔ اس میں بھی پہلی 3 آیتیں، ویسے کل آیتیں یہ 8 ہیں، آیت نمبر 36 سے 43 تک، لیکن یہ کہ پہلی 3 آیتیں جو ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ بہت ہی جامع ہیں۔ ان میں جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے کہ دنیا و ما فیہا ان کی کوئی وقت نہیں ہے، اصل شے وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ انسان فیصلہ کر لے کہ میں طالب آخرت ہوں، دنیا میں رہنا ہے، زندہ رہنا ہے، اس کی ضروریات فراہم کرنی ہے، متاع ہے، ضرورت کی حد تک جو ہے اس میں وقت لگایا جائے گا، لیکن یہ کہ اصل مطلوب آخرت ہے۔ نمبر 2، توکل اس جد و جہد میں صرف اللہ کی ذات پر ہو، اپنے وسائل پر نہیں، اپنی ذہانت پر نہیں، اپنی قوت پر نہیں، اپنی صلاحیت پر نہیں۔ نمبر 3، جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے انسان بالکل مجتنب ہو، ان میں سے کسی میں ملوث نہ ہو، فحش سے بالکل اپنے آپ کو پاک رکھے، اور پھر یہ کہ وہ غصے کو اپنے قابو میں رکھے،
وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ اس کے بعد اب وہ اللہ کی اس پکار پر جب لبیک کہتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے وہ فیصلہ کر لیتا ہے، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قلبی رشتہ قائم رکھنے کے لیے التزام نماز، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور پھر مشاورت کا انتظام، اور آخری بات یہ کہ جو کچھ اللہ نے دیا اسے لگا دینا، کھپا دینا، جہاد بالمال۔ 3 آیتوں میں اتنی باتیں ہیں کہ جو سامنے آئی ہیں، اور یہ مکی صورت ہے، یعنی یہ سمجھیے کہ جو کچھ مدنی دور میں آ کر پھر صحابہ کرام کی طرف سے جو جو چیزیں ظاہر ہوئی ہیں، اس کے لیے گویا کہ یہ ہے تمہید، یہ میدان تیار کیا گیا ہے، ان کو اس کے لیے ذہناً جو ہے پوری طریقے سے تیار کر لیا گیا ہے ان مکی صورتوں میں۔ البتہ اب جو 5 آیتیں ہیں ان میں در حقیقت ایک ہی مضمون آ رہا ہے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ پچھلی صورت جو ہے وہ اس کا مرکزی مضمون تھا دعوت۔ اس میں تو یہ ہے دعوت کے مرحلے پر تو آپ کو خوشامد بھی کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو جا کر ان کے دروازوں پر دستک دینی پڑے گی، ان کی جلی کٹی باتیں بھی سننی ہوں گی، اور یہ کہ اگر وہ گالیاں دیں تو بھی صبر کرنا ہوگا، وہ اگر کچھ اور آپ پر زیادتی کریں برداشت کرنا ہوگا، وہ معاملہ اور ہے۔ لیکن اقامت دین کی جد و جہد میں ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر جب ایکٹیو ریزسٹنس ہوتی ہے، وہ پہلا دور ختم ہوا، اب جب آ گیا وہ دور ایکٹیو ریزسٹنس، چیلنج، میدان میں آ کر اور باطل کو للکارنا، اب وہاں یہ ہے کہ اب یہ قانون بدل گیا۔ والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، وہ لوگ کہ جن پر اگر کوئی زیادتی ہو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اب دیکھیے کس قدر اس میں بظاہر کنٹراسٹ ہے۔ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن، وہاں تو یہ تلقین تھی اور یہاں پر تلقین مختلف ہے، اور یہی 2 ادوار ہیں حضور کی سیرت کے۔ مکے میں حکم یہ تھا کہ تمہارے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا، کفو ایدیکم۔ مدینے میں آگے فرمایا گیا کہ لڑو، جنگ کرو، اینٹ کا جواب پتھر سے دو، جو زیادتی وہ کریں اتنی زیادتی تم بھی کرنے کا تمہیں حق ہے۔ وہ اگر بٹا لگاتے ہیں اشہر حرم کی حرمت کو تو تم بھی اب اس وجہ سے رک نہ جاؤ کہ اشہر حرم ہیں، ان کو اسی مہینے میں ان کو بھی قتل کرو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اب سورہ بقرہ کے اندر پڑھا ہے۔ تو یہ انداز جو ہے یہ دعوت اور اقامت، ان دونوں الفاظ کے حوالے سے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ فرق اور تفاوت ہے۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، ہاں اگر کوئی معاف کر دے اور معاف کرنے میں اصلاح کی صورت نظر آ رہی ہو، یہ معاف کرنا اگر اسی اعتبار سے ہو کہ کسی شخص کو معاف کرنے سے توقع ہو کہ وہ صحیح ہو جائے گا، درست اپنے آپ کو کر لے گا، فاجرہ علی اللہ، تو ایسے شخص کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، لیکن اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں بھی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو قصاص میں زندگی ہے۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمہ، اور جو شخص بدلہ لے، انتقام لے اس کے بعد کہ اس پر ظلم کیا گیا، فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِیل، تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی تم نے معاف کیوں نہیں کیا، نہیں، اس کا حق ہے، اگر وہ معاف نہیں کرتا وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ وَلَمَنِ انتصر، دیکھیے انداز ہی بالکل مختلف ہے یہ، اور یہی 2 مرحلے ہیں۔ اسی کو پھر ہائی لائٹ کیا ہے پروفیسر منگمری واٹ نے، محمد ایٹ مکہ کچھ اور ہے، محمد ایٹ مدینہ کچھ اور ہے۔ وہاں صورت یہ تھی کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام، ابھی ایک وقت آئے گا تمہیں اجازت دی جائے گی، تم اپنے پورا انتقام لینا ان سے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، جس طرح پھر حضرت بلال نے قتل کیا ہے اپنے اس آقا کو، سابق آقا کو، امیہ ابن خلف کو، وہ ان کو اس کا حق تھا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، یہ بالکل اسی طرح کی بات آ گئی جیسے کہ 6 پارے کی پہلی آیت تھی، لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، اللہ کو کوئی بری بات زبان سے نکالنا بلند آواز سے پسند نہیں ہے، لیکن وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا مظلوم ہے وہ اس سے مستثنیٰ رہے گا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، جو بدلہ لیتا ہے، انتقام لیتا ہے جبکہ اس کے اوپر ظلم کیا گیا، فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِیل، اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی الزام نہیں۔ إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَى الَّذِینَ یَظْلِمُونَ النَّاسَ، اصل میں تو الزام ان پر ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے حقوق تلف کرتے ہیں، انہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین کے اندر سرکشی کرتے ہیں، ناحق، خود حاکم بنتے ہیں، قوموں کو اپنا غلام بناتے ہیں، قوموں کا استحصال کرتے ہیں، ان کا خون چوستے ہیں۔ الزام ہوگا تو ان پر ہوگا، نہ یہ کہ جو لوگ بدلہ لیتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، اب دیکھیے عدل اور انصاف کی کیا اہمیت ہے، اور یہ میں نوٹ کراتا آ رہا ہوں آپ کو۔ سورہ آل عمران میں فرمایا اللہ کی شان میں قائما بالقسط، وہ قسط کا قائم کرنے والا ہے۔
سورہ نساء میں فرمایا مسلمانوں سے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. سورہ مائدہ میں پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اور اس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں اس سورہ مبارکہ میں حضور سے کہا گیا کہ کہہ دیجئے مجھے بھیجا گیا ہے عدل قائم کرنے کے لیے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. اور یہ ہے اصل جو کہ لوگوں کے حقوق کو غصب کرتے ہیں، ان پر ظلم ڈھاتے ہیں، اور یہ کہ زمین میں سرکشی کرتے ہیں ناحق، ان پر ہے الزام. وَلَمَنْ صَبَرَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب علیم ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. ہاں یہ ایسی کیفیت ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بہت بڑے اونچے اور بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، لیکن یہ دیکھ کر سچویشن کے مطابق ہوگا. اس کے بعد پھر وہی مکی صورتوں کے جو مضامین ہیں اس کو دیکھیے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہو، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ چکی ہے، تو اس کے لیے پھر کوئی نہیں ہے اس کے بعد، کوئی ولی کوئی نہیں ہے کہ جو اس کو ہدایت دے سکے. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ. اور تم دیکھو گے ظالموں کے کہ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو تو وہ کہیں گے کہ کہیں پھر جانے کے لیے کوئی راستہ ہے یا نہیں، لوٹ جانے کے لیے دنیا کی طرف واپس جانے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا. اور جب تم دیکھو گے انہیں کہ وہ پیش کیے جائیں گے عذاب کے سامنے، جہنم کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. خاشعین من الذل. ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی اس ذلت کی وجہ سے. ینظرون من طرف خفی. اپنی کننکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اپنے ایک دوسرے سے بات کریں گے. وقال الذین آمنوا. اور اہل ایمان اس وقت کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. واقعتاً تباہ و برباد ہونے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن اس خسارے اور اس تباہی میں مبتلا کیا. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم. آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً یہ ظالم ایک مسلسل عذاب میں رہیں گے، قائم رہنے والا، دائم رہنے والا عذاب. وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون اللہ. اور ان کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے کہ جو ان کی مدد کر سکیں اللہ کے مقابلے میں. ومن يضلل اللہ فما له من سبیل. اور جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہو اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. اب پھر دو آیتیں بڑی عظیم آ رہی ہیں کہ جو اقامت دین سے متعلق ہیں. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. وہی لفظ استجابت آ گیا. والذین استجابوا لربہم. وہاں وہ مدح کے انداز میں تھا جن لوگوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا. اب یہاں پکار ہے، یہ سب کچھ تم نے سن لیا، پڑھ لیا، دیکھ لیا، سمجھ لیا. استجیبوا لربکم. اب اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو. من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ. اس سے پہلے کہ اللہ کے حکم سے وہ دن آ جائے کہ پھر جس کو لوٹایا نہیں جا سکے گا. تمہاری موت کا وقت بھی آ سکتا ہے، کل آ سکتا ہے. تم نے لمبے چوڑے پلان بنائے ہوئے ہیں، یہ میں کر لوں، ذرا یہ کر لوں، اس سے فارغ ہو جاؤں، اس ذمہ داری سے نمٹ لوں، پھر بس اپنے آپ کو فارغ کر دوں گا دین کے لیے. پتہ نہیں وہ وقت آتا ہے کہ نہیں آتا. تمہارے پاس اتنی مہلت ہے کہ نہیں ہے. دیر مت کرو. استجیبوا لربکم. اپنے رب کی. اور وہ استجابت کس بات کی؟ اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. کہ دین کو قائم کرو اور اقامت دین اور اقامت دین کی جد و جہد میں اختلاف نہ کرو. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ. نہیں ہوگا تمہارے لیے اس دن کوئی ٹھکانہ، کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی. وما لکم من نکیر. اور نہیں ہوگا تمہارے لیے وہاں منکر ہو جانا، انکار کر دینا. تم اپنی خطاؤں سے انکار نہیں کر سکو گے. فإن أعرضوا. اب یہاں خطاب ہے حضور سے. اے نبی فإن أعرضوا. اگر یہ اعراض کریں، اگر اللہ کی اس پکار پر لبیک نہ کہیں، اگر اس کے لیے کمر نہ کسیں، فما ارسلناک علیہم حفیظا. تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے. ان علیک الا البلاغ. نہیں ہے آپ پر مگر صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری. یہ حضور کی طرف رخ کر کے فرمایا. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً. اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، فرح بہا، تو وہ اتراتا ہے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اور اگر انہیں کوئی آ پڑے ان پر کوئی برائی ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے بدولت، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. تو انسان بالکل ناشکرہ بن جاتا ہے. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے.
عام طور پر آتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں پر دیکھیے نوٹ کیے للہ ملک السماوات و، اس لیے کہ اقامت دین، اللہ کی حاکمیت، نظام کا قائم کرنا، اس کی مناسبت سے للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جوڑے جوڑے کر دیتا ہے کہ لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ انہ علیم قدیر، وہ علیم ہے، جو کچھ کر رہا ہے اپنے علم کی بنیاد پر کر رہا ہے، قدیر ہے، اسے ہر قدرت حاصل ہے۔ اب وہ آیت آ گئی کذالک کیا، کس طرح وحی کرتا ہے اللہ۔ یہ ہے وحی کے حقیقت کے اور اقسام کے موضوع پر قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، یعنی یہ نہیں کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے، نہیں، انسان وہ اتنی پستی میں ہے اس وقت کہ اس کا یہ مقام نہیں ہے، اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اللہ تو جو چاہے کرے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، نہیں ہے کسی بشر کا یہ معاملہ اور یہ اس کا مقام نہیں ہے کہ اللہ اسے کلام کرے، الا وحیا، یا سوائے وحی کے۔ وہ وحی ہے جو براہ راست ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے، القاء ہے، الہام ہے، یہ ہے وحی کی پہلی شکل، براہ راست اللہ۔ او من ورائے حجاب، یا پھر بات کرتا بھی ہے تو اوٹ سے، پردے کی اوٹ سے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے، وہ بات ہوئی ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، لیکن من ورائے حجاب۔ تیسری شکل او یرسل رسولا، یا پھر وہ اپنے کسی پیغام پر کوئی ایلچی کو بھیجتا ہے، فرشتے کو بھیجتا ہے، فیوحی باذنہ ما یشاء، اور پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو وہ چاہتا ہے۔ تو گویا کہ تین شکلیں ہو گئیں، وحی براہ راست اللہ کی طرف سے، یہ الہام ہے، القاء ہے، جیسے کہ وہ شہد کی مکھی کو وحی کر رہا ہے، ہر آسمان میں وحی کر دی ہے۔ غیر نبی تھی حضرت موسیٰ کی والدہ، ان کو وحی کر دی، وہ جو دل میں ڈال دے۔ اور دوسرے یہ کہ کلام کی دوسری شکل من ورائے حجاب، جیسے حضرت موسیٰ۔ تیسرا یہ ہے قرآن کے نزول کی شکل، کہ جبریل کے ذریعے سے، فرشتے کے ذریعے سے وہ قرآن آیا ہے اور وہ انہوں نے حضور کے قلب مبارک پر براہ راست نازل کیا ہے۔ انہ علی حکیم، اللہ بہت بلند و بالا ہے، یعنی اللہ کی جو شان ہے وہ اتنی بلند ہے کہ وہ اس سے آگے انسان سے کھلم کھلا جو ہے کلام کرنا اس کی شان سے فروتر ہے، اور حکیم ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اس نے جو بھی طریقہ بنایا کمیونیکیشن کا انسانوں کے ساتھ، وہ یہ طریقہ ہے جو اس نے بتا دیا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے وحی کی ہے اے نبی آپ کے جانب اپنے امر میں سے ایک روح۔ اب یہاں وحی کو پھر روح کہا ہے، روح من امر۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ قرآن جو ہے یہ روح من امرنا ہے، یہ ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ اور یہ اب اہم ترین مقام آ رہا ہے قرآن میں، یہ بتانے کے لیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان جو ہے وہ بھی قرآن کے ذریعے سے در حقیقت اس نے ایک حقیقی اور واقعی شکل اختیار کی ہے۔ حضور کو قرآن ایمان کہاں سے ملا؟ حضور خود جو ہے وہ تو ایک ایمان کی دہکتی ہوئی بھٹی تھے کہ جو بھی آپ کے قریب آیا اسے ایمان مل گیا۔ اگر تو بیڈ کنڈکٹر آف ہیٹ ہے تو ظاہر بات ہے کہ بھٹی کے سامنے بیٹھ جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، بیڈ کنڈکٹر کو تو ہیٹ نہیں پہنچے گی، لیکن گڈ کنڈکٹر ہوگا تو جو بھی ہوگا بھٹی کے سامنے ہوگا، اس سے حرارت پہنچ جائے گی۔ حضور کو کہاں سے ملا ایمان؟ یہ سوال ہے۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی آپ نہیں جانتے تھے کیا ہوتی ہے کتاب اور کیا ہوتا ہے ایمان۔ نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی تھی، نہ آپ نے کوئی تعلیم حاصل کی تھی، نہ آپ نے تورات پڑھی تھی، آپ تو ان چیزوں سے ناواقف تھے، آپ تو امیین میں سے تھے۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولیکن جعلناہ، اس قرآن کو ہم نے بنایا ہے نوراً نہدی بہ من نشاء من عبادنا، وہ نور بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں۔ اور یہ سب سے پہلے یوں سمجھیے، جو میں نے عرض کیا ہے کہ فطرت انسانی میں ڈورمنٹ ایمان موجود ہے، تو روح محمدی میں سب سے زیادہ قوی، جیسے پیٹرول کی مثال آئی تھی کہ ذرا سی وہ دیوار ابھی دور ہی ہوگی، پیٹرول آگے بڑھ کر جو ہے اس کو پکڑ لے گا۔ اس طریقے سے نور علی نور، وہ نور جو نور محمدی میں موجود تھا ڈورمنٹ تھا۔ ہمارے علماء نے اکثر یہ کہا ہے کہ وہ اجمالی ایمان تھا، تفصیلی ایمان آپ کو قرآن سے ملا،
میں اس کی تعویل کر رہا ہوں کہ وہ پوٹینشل ایمان تھا، اس نے ایکچوئل ایمان کی شکل اختیار کی قرآن کے ذریعے سے۔ یہ تعبیر جو ہے یہ اس کی زیادہ صحیح تر تعبیر ہے کہ قرآن روح محمدی میں وہ ایمان جو ہے موجود تھا، ڈورمنٹ تھا، پوٹینشل تھا، اس کو قرآن نے آ کر جگمگایا، ایکٹیویٹ کر دیا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اور جب آپ کے قلب مبارک میں وہ ایمان نور علی نور جگمگا اٹھا ہے، اب آپ ہدایت دیں گے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف۔ اب آپ یوں سمجھیے کہ روشنی کا مینار بن گئے ہیں کہ جو جہازوں کو راستہ دکھاتا ہے۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جس کے لیے ملکیت ہے ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر شے جو زمین میں ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹا دیے جائیں گے۔ اب سورہ زخرف آ رہی ہے، یہ سورہ زخرف اور اس کے بعد سورہ دخان ہے، یہ بھی ایک بہت حسین جوڑے کی شکل میں ہے، اور دونوں جو ہے شروع ہوئی ہیں حامیم والکتاب المبین، اگلی سورت بھی سورہ دخان بھی، اور دونوں میں ایک اور شے جو قدر مشترک ہے کہ اس قرآن کا ام الکتاب میں ہونا وہ اس سورت میں ہے، اور اس کا پھر لیلہ مبارکہ میں نازل ہونا وہ سورہ دخان کے شروع میں ہے۔ تو یہ بھی ان دونوں کے اندر یہ ایک معنوی نسبت ہے، کمپلیمنٹری۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی کہ جو بالکل واضح ہے، اور یہاں پھر نوٹ کر لیجئے کہ اس میں جواب قسم یا مقسم علیہ جس کو کہتے ہیں وہ یہاں محذوف ہے، انک لمن المرسلین، یہ کتاب گواہ ہے اس پر، یہ آپ کا معجزہ ہے اور یہ ثبوت ہے آپ کی رسالت کا۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب واضح کی، کتاب جو واضح ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، گواہ ہے یہ کتاب مبین کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو بنا دیا ہے قرآن عربی تاکہ تم سوچ سکو، غور کر سکو، سمجھ سکو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ تو ہمارے پاس ام الکتاب میں ہے، اصل قرآن وہاں ہے۔ یہ تو قرآن کی مصدقہ نقول ہیں جو ہم نے اس کو قرآن عربی بنا کر اتار دیا، اور ابھی اس کی مصدقہ نقول ہیں جو آپ کے پاس ہیں، اصل میں قرآن تو وہاں ہے۔ اِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، وہ تو ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، علی ہے، بہت بلند و بالا اور حکیم حکمت والی۔ اسی کو کہیں کہا ہے کتاب مکنون سورہ واقعہ میں، چھپی ہوئی کتاب۔ اسی کو کہا ہے لوح محفوظ، کہ یہ لوح محفوظ کے اندر ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، کیا ہم اپنے اس ذکر کو، اپنی اس یاد دہانی کو، اس قرآن کو جو ہم نے نازل کیا ہے، ہم تمہاری طرف سے اس کا رخ پھیر دیتے اس لیے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو، ناقدرے ہو؟ ہم نے تمہارے لیے ذکر نازل کیا اور تم اس سے روگردانی کر رہے ہو، تو کیا ہم اس کے رخ کو پھیر دیں؟ نہیں، ابھی ہم تمہیں مہلت دیں گے، اور یہ کتاب ابھی تمہارے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی رہے گی۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے کتنے ہی نبی بھیجے پچھلوں میں بھی، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آیا کوئی بھی نبی ان کے پاس مگر یہ کہ وہ اس سے ٹھٹائی کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، اور پھر ہم نے جو ان سے بہت زیادہ زور آور تھے، جن کی پکڑ بڑی مضبوط تھی، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کس کھیت کی مولی ہے؟ یہ جو قریش ہے، وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پچھلوں کی مثالیں گزر چکی ہیں، ان کی حقیقت واضح ہو چکی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، تو وہ لازماً کہیں گے کہ انہیں بنایا ہے اس ہستی نے جو العزیز ہے، الحلیم، علیم ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، وجعل لکم فیہا سبلا، اور پھر اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راستہ پاؤ اور ہدایت پاؤ اور اپنی منزل مقصود تک پہنچو۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ کہ جس نے اتارا آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق، فانشرنا بہ بلدۃ میتا، تو مردہ زمین کو ہم نے اٹھا کر کھڑا کر دیا اور اس کے اندر پھر زندگی کے آثار پھیلا دیے۔ کذالک تخرجون، ایسے ہی ایک دو تمہیں بھی نکال لیا جائے گا۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور وہ کہ جس نے بنائے ہیں تمام مخلوقات کے جوڑے، وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور تمہارے لیے بنائی ہیں کشتیاں بھی اور چوپائے بھی جن پر کہ تم سواری کرتے ہو، لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر، ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر اپنے رب کے اس انعام کا ذکر کرو اور اس کو یاد کرو، اذ استویتم علیہ، جب کہ تم جم کر اس پر بیٹھ جاؤ، وتقولوا، اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔
ينقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے ان حیوانات کو، ان چیزوں کو، ان سواریوں کو ہماری خدمت میں لگا دیا، ہمارے بس میں کر دیا، ہمارا تابع کر دیا، اور ہم تو ان کو قابو میں لانے والے نہیں تھے، اور یقیناً ہمیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ وَجَعَلُوا مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے بیٹے قرار دے دیے، اولاد قرار دے دی۔ ہر لفظ جز دیکھیے کہ اولاد جو ہے وہ انسان کا جز ہوتا ہے۔ اولاد چاہے وہ ایک ہی سیل ہے سپرمیٹوزوون، وہ باپ کے جسم میں سے نکلتا ہے، اور ماں کا ایک سیل ہے چاہے وہ اووم، وہ ماں کے جسم میں سے نکلتا ہے، تو گویا کہ ان کے جسم کا جز ہے، اور پھر اس نے بڑھ کر جو ہے وہ ایک انڈیویجول کی شکل اختیار کی ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، یقیناً انسان بہت ناشکرا ہے، بہت ہی واضح طور پر۔ ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا اللہ تعالیٰ نے خود تو اختیار کر لیے ہیں اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں، واسفاکم بالبنین، اور تمہیں جو ہے اس نے ترجیح دے دی ہے، پسند کر لیا ہے بیٹوں کے ساتھ۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، یہ مضامین پہلے بھی آ چکے ہیں، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا، اور جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے اس کی کہ جس کے لیے یہ رحمان کے لیے قرار دے رہے ہیں جس کو یعنی بیٹیاں، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ جو ہے اس پر سیاہی تھپ جاتی ہے اور وہ دل میں اپنے صدمے کو گھونٹ رہا ہوتا ہے۔ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، تو کیا بھلا وہ یعنی بچیوں کا معاملہ کہ وہ تو زیوروں کے اندر ہی کھیلتی ہیں، ان کو ہتھیاروں سے تو نہیں کھیلتے، مرد جو ہے وہ لڑکے جو ہیں وہ شروع ہی سے ان کے جو ہوں گے وہ مارشل آرٹ ہوگا، مارشل گیمز ہوں گے، اور بچیاں جو ہیں وہ کھلونوں میں اور گڈیوں میں، اور پھر یہ کہ زیورات سے دلچسپی ہے۔ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور یہ کہ وہ گفتگو میں اور جھگڑنے میں وہ پوری طرح اپنی بات واضح کرنے پر قادر نہیں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا، اور ان بدبختوں نے ان فرشتوں کو کہ جو اللہ کے بڑے بندے ہیں، بڑے مقربین ہیں، انہیں مؤنث بنا دیا، عورتیں بنا دیا، بیٹیاں بنا دیا اللہ کی۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا یہ موجود تھے ان کی تخلیق کے وقت؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اب ان کی جو گواہی ہے کہ وہ مؤنث ہیں یہ لکھ لی جائے گی اور پھر ان سے باز پرس کی جائے گی۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور وہ کہتے ہیں اللہ رحمان چاہتا تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے، نہ پوچھتے ان کو۔ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ علم، نہیں ہے ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم، کوئی سند، کوئی دلیل۔ اِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، نہیں وہ مگر صرف اٹکل پچو کے تیر چلا رہے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے کوئی کتاب ان کو دی ہے اس سے پہلے کہ جس کو یہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں؟ جیسے وہاں فرمایا تھا کہ کیا ان کے شرکاء نے انہیں کوئی دین دیا ہے؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ، اب یہاں فرمایا کہ آخر کوئی تو بتاؤ بھائی، کوئی صحیفہ جو ہے وہ کسی لات نے، عزا نے، منات نے، ہبل نے کوئی چیز تو اتاری ہو، کچھ نہیں۔ بل قالوا انا وجدنا آباءنا، اب ان کے پاس تو ایک ہی قوال تھا، بلکہ کہتے یہ ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو پایا علی امت، ایک راستے پر، ایک راہ پر، ایک طریقے پر، وانا علی آثارہم مہتدون، اور ہم انہی کے نقش پا پر جو ہے ہم ہدایت پا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور اسی طرح اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی خبردار کرنے والے کو، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مگر یہ کہ وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی بات کہی، کیا بات کہی؟ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک راہ پر پایا اور ہم انہی کے اقتداء کر رہے ہیں، انہی کے نقش و پا پر ہم مقتدی ہیں، ہم ان کی اقتداء کر رہے ہیں۔ قَالَ وَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، خواہ میں لایا ہوں تمہارے پاس بے عہدہ زیادہ ہدایت والی شے، مما وجدتم علیہ آباءکم، اس کے مقابلے میں کہ جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا۔ قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون، انہوں نے ضد ہو کر کہا کہ ٹھیک ہے جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں، دھڑلے سے کہا، سینہ تان کر کہا۔ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھ لو کہ پھر جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے، یقیناً میں بری ہوں، بیزار ہوں، علیحدہ ہوں ان سے کہ جنہیں تم پوجتے ہو۔ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس کے اس ہستی کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ مجھے راستہ دکھائے گا، راہ سجھائے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور اس نے یہی بات باقی رکھی اپنی اولاد میں، اپنے پیچھے، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اللہ کی جناب ہی میں رجوع کیے رہیں۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم، لیکن ان لوگوں کو
ہم نے ذرا ساز و سامان دے دیا، عیش دے دیا، آرام دے دیا، ان کے آباء و اجداد کو بھی دیا تھا۔ حتیٰ جاءہم الحق ورسول مبین، تو جب ان کے پاس آیا حق اور واضح کھول کر سنا دینے والا رسول، ولما جاءہم الحق قالوا ھذا سحر وإنا بہ کافرون، اور جب آیا ان کے پاس حق تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور ہم اس پر کفر کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن ان دو بستیوں میں کے کسی عظیم شخص پر۔ رجل عظیم، رجل کی صفت آخر میں آئی ہے، قریتین درمیان میں آگے آئے، من علی رجل عظیم من القریتین، ترتیب یہ ہوگی، لیکن قرآن مجید میں جو ردم ہوتا ہے تو اس کا صوتی آہنگ ہے، اس کے اعتبار سے تقدیم و تاخیر ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آخر یہ دو بستیاں جو ہیں، دو شہر ہیں، یوں سمجھیے کہ اس زمانے کے حساب سے یہ ٹوین سٹیز تھیں، جیسے اسلام آباد اور راول پنڈی ہے، تو طائف اور مکہ یہ ان کے بڑے گہرے روابط تھے۔ مکے کے سرداروں کی وہاں پر جو ہے وہ جائیدادیں بھی تھیں، باغات تھے، ولید مغیرہ کے تھے، ولید بن مغیرہ کے اس کے مکان تھے، اس کے باغ تھے، جائیدادیں تھیں، تو یہ لوگ جو ہے بالکل، تو یہ دو بڑے بڑے شہر موجود ہیں اور ان میں بڑے بڑے چودھری ہیں، بڑے سرمایہ دار ہیں، بڑے قبیلوں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ہیں، تو آخر ان میں سے کسی کے اوپر کیوں نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کو قریش کا یہ یتیم کیوں پسند آ گیا؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم اهم يقسمون رحمت ربک، اب اس کا جواب اللہ کی طرف سے یہ، کیا یہ تقسیم کریں گے تیرے رب کی رحمت کو؟ یہ وہی جو ہے رحمت ہے، نبوت رحمت ہے، اور ہم نے محمد کو بھیجا ہے رحمت للعالمین بنا کر، تو رحمت تو ہم جانتے ہیں کہ کون اس کا اہل ہے، ہم اس کا فیصلہ کریں گے، کیا یہ تقسیم کریں گے تیرے رب کی رحمت؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے مابین ان کی معیشت، ان کا جو بھی دنیا کا جو اقتصادی معاملہ ہے، روزی کا معاملہ ہے، وہ تو ہم نے تقسیم کر دیا ہے دنیا کی زندگی میں۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض، اور بعض کو بعض پر فوقیت دے دی ہے، بعض کو پیدائشی طور پر اپنے والدین کی طرف سے جائیداد مل گئی ہے، وہ مرفع الحال ہیں، بعض بیچارے جو ہیں جو بھی مشقت کرتے ہیں تو شام کو کھاتے ہیں۔ درجات، ہم نے درجے اس کے اندر معیشت کے اعتبار سے کسی کو کسی پر بلند کر دیا ہے، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بعض کو اپنے خدمتگار بنائیں۔ اگر سب کو ایک جیسا بنا دیتے تو کوئی کسی کا کام کاہے کو کرتا؟ اب یہ کہ مزدور کہاں سے ملتے یا کوئی اور، جب ظاہر بات ہے یہ تو درجہ بندی اللہ نے کی ہے، تبھی یہ مختلف کام کرنے والے لوگ وہ ہیں، اور اسی کے مطابق یہ کارخانہ تمدن کا چل رہا ہے۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، باقی رہ گئی آپ کے رب کی رحمت تو وہ یقیناً کہیں بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ جو سورہ یونس میں ہم پڑھائے ہیں وہ آیت کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، وہی الفاظ یہاں ہیں۔ یہ رحمت جو ہے تیرے رب کی، یہ قرآن، یہ کہیں بہتر ہے اس چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام ہی لوگ ایک امت بن جائیں گے، سب کے سبھی کافر اور ناشکرے ہو جائیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ، تو ہم ان لوگوں کو جو رحمان کا کفر کرتے، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ہم ان کے گھروں کی چھتیں بنا دیتے چاندی کی، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور سیڑھیاں جس پر وہ چڑھتے وہ بھی چاندی کی بنا دیتے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے تخت بھی ہوتے چاندی کے جس پر کہ وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے، ایٹ ٹیک لگا کر، اور نہ صرف چاندی کے، زخرفاً، سونے کے بنا دیتا۔ یعنی ہمارے نزدیک ان چیزوں کی کیا وقت ہے؟ یہ حدیث نبوی جو میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے کہ اگر دنیا و مافیہ کی وقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو یہاں کسی کافر کو وہ ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی وقت ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ ان سب کو جو ہے سونے چاندی کے محل دے دے تو کیا ہے، وہ یہ سب کچھ بھی ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، یہ سب پھر بھی دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہی ہوتا نا، اور کیا ہوتا؟ محل جو اپنے ساتھ تو قبر میں نہیں لے جا سکتا تھا، وہ چاندی کا ہو یا سونے کا ہو، آخرت میں تو نہیں لے کے جا سکتا، وہ یہی کا رہ جانا تھا۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت جو ہے تیرے رب کے پاس ہے، اس کی کامیابی جو ہے وہ اہل تقویٰ کے لیے ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اور جو اندھیرے میں رہنا چاہے، آنکھیں چرائے رحمان کے ذکر سے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِين، وہ اس کا ساتھی بنا رہتا ہے۔
وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ پھر ان کو روکتے رہتے ہیں، سیدھے راستے کی طرف آنے نہیں دیتے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے وہ یہ ہیں کہ ہم تو ہدایت پر ہیں اور صحیح راستے پر چل رہے ہیں، ہماری زندگی، ہماری دنیا بن رہی ہے، ہماری دولت بڑھ رہی ہے، کاروبار جم رہا ہے، ایک کے بجائے دو، دو کے بعد 3 فیکٹریاں مل ہم نے بنا لیے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ حتیٰ اذا جانا قال، جب وہ ہمارے پاس آئیں گے، یہاں تک کہ جب وہ آئے گا ہمارے پاس، قال، اس وقت وہ کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، وہ اپنے مسقرین سے، اس شیطان سے کہے گا کاش کہ میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، فبئس القرین، تو میرا بہت ہی برا ساتھی ثابت ہوا جو مجھے غلط راستوں پر لے کر چلتا رہا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اب یہ بات کہ تم عذاب میں سب کے سب جمع ہو جاؤ گے، تمہارا شیطان بھی اور تم بھی دونوں جاؤ گے جہنم کے اندر، اس سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ اس سے تمہارے عذاب کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہوگی۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ، تو اے نبی کیا آپ بہروں کو سنا دیں گے؟ کیا آپ ہدایت دیں گے، رہنمائی کریں گے اندھوں کی؟ ومن کان فی ضلال مبین، اور ان کی کہ جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ فإما نذهبن بک فإنا منهم منتقمون، تو یہ ہو سکتا ہے ہم آپ کو لے جائیں، آپ کا انتقال ہو جائے، ہم آپ کو قبض کر لیں، آپ کو عالم آخرہ میں آپ کو لے جائیں، لیکن یہ ان سے تو پھر بھی ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اور نرینک الذی وعدناہم، یا یہ کہ ہم آپ ہی کی زندگی میں اور آپ کو دکھا دیں وہ چیزیں جن کا کہ ہم نے ان سے وعدہ کیا، فإنا علیہم مقتدرون، ہمیں اس پر بھی قدرت حاصل ہے، چاہے آپ کی زندگی ہی میں وہ عذاب لے آئیں فیصلہ کن، اور چاہے آپ کے بعد۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک، اب وہی لفظ آ گیا کہ کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے مستمسکون ہو جس کو کہ انہوں نے مضبوطی سے تھاما ہوا ہو؟ اے نبی آپ مضبوطی سے تھام لیجئے اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، قرآن کے ساتھ تمسک بالقرآن۔ یہی لفظ پھر حضور نے استعمال کیا ہے اپنے آخری خطبے میں کہ میں تو اب جا رہا ہوں، قد ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ، اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا تم نے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک، مضبوطی سے تھام لیجئے، پکڑ لیجئے اس شے کو کہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ انک علی صراط مستقیم، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وانہ لذکر لک ولقومک، اور یہ قرآن آپ کے لیے بھی ذکر ہے، آپ کا وظیفہ ہے، آپ پڑھتے رہیے اس کو۔ وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عنقریب پھر آپ سے سوال بھی ہوگا، آپ سے پوچھ گچھ بھی ہوگی، سب سے ہوگی۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور آپ پوچھ لیجئے ہم نے جس کو بھی بھیجا ہے آپ سے پہلے نبی بنا کر۔ بہرحال عالم ارواح میں تو حضور کی ملاقات ہوتی ہی تھی، معراج میں ہوئی ہے، آپ نے امامت کرائی ہے تمام انبیاء کی یروشلم میں، تو ان سے آپ پوچھ لیجئے جس سے بھی آپ پوچھیں۔ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا بھی کوئی ایسے معبود بنائے ہیں کہ جن کی پوجا کی جائے؟ کسی کے پاس سے کوئی گواہی نہیں ملے گی، کسی نبی کی تعلیمات میں اس کا کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب۔ فقال انی رسول رب العالمین، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں، رسول ہوں، ایلچی ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون، تو جب وہ آئے ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر تو وہ ان پر ہنسنے لگے۔ وما نریہم من آیۃ الا ہی اکبر من اختہا، اور نہیں دکھاتے تھے ہم انہیں کوئی نشانی مگر یہ کہ وہ اس کی بہن سے زیادہ بڑی ہوتی تھی۔ وہ جو 7 نشانیاں اور دکھائی گئیں کہ کبھی خون کی بارش ہو رہی ہے، کبھی وہ جو چچڑیاں اور کھٹمل جو ہے قمل ان کا عذاب آ گیا ہے، کبھی وہ قحط پڑ گیا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو بڑی سے بڑی، ایک کے بعد اس سے بڑی، اس کے بعد اس سے بڑی نشانی ہم دکھاتے رہے۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں پکڑتے رہے اس عذاب کے ذریعے سے، یہ عذاب الادنیٰ جو سورہ سجدہ میں ہم نے پڑھا تھا، فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تو چھوٹے چھوٹے عذاب جو آتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، وہی الفاظ یہاں بھی آ گئے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، یہ سورہ اعراف میں یہ پورا واقعہ آ چکا ہے۔ اور وہ کہتے تھے اے جادوگر ذرا پکار تو صحیح اپنے رب کو، دعا تو کر، جو تیرا اس کے پاس اس کے ساتھ کوئی عہد ہے تو اس کے حوالے سے اننا لمہتدون، اگر تم پکارو گے اور یہ تکلیف ہماری دور کرا دو گے تو پھر ہم ہدایت پر آ جائیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينكثون، جب وہ تکلیف اور وہ عذاب ہم ان سے کھول دیتے تھے، دور کر دیتے تھے، تو وہ اپنے اس عہد سے، اپنے وعدے سے کو توڑ ڈالتے تھے اور اس سے مڑ جاتے تھے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ،
اور فرعون نے پھر یہ ہانک لگائی، پکار لگائی، ڈنڈورا پٹوا دیا اپنی قوم میں، یا قوم قال یا قوم الیس لی ملک مصر. اس نے کیا ڈنڈورا پٹوایا؟ اے میری قوم کے لوگوں، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ یہ ہے وہ سیاسی شرک. حاکم اللہ ہے. اگر کوئی اور حاکمیت کا مدعی ہو، چاہے وہ ایک فرد ہو، چاہے پوری قوم ہو، چاہے پوری انسانیت ہو، کفر ہے، شرک ہے. اور اسی معنی میں فرعون نے دعویٰ کیا تھا خدا ہونے کا. خدا ہونے کا وہ یہ معنی تو نہیں تھے کہ اس نے زمین آسمان پیدا کیے. کون بے وقوف ہوگا جو یہ مانتا؟ کیا اسے پتہ نہیں تھا کہ میں بھی ماں باپ سے پیدا ہوا ہوں جس طرح لوگ پیدا ہوتے ہیں؟ میرا بھی بچپن تھا جس کو لوگوں نے دیکھا، اس کے بڑے بوڑھے بھی ہوں گے. خدا کیسے؟ خدائی کا دعویٰ اصل میں یہی تھا جس کو کہ یہاں پہ یورپ کی تاریخ میں آپ پڑھتے ہیں ڈیوائن رائٹس آف کنگز. بادشاہوں کے اختیارات جو ہیں وہ ڈیوائن ہیں، خدائی ہیں. وہ جو چاہے حکم دیں، ان کی مرضی ہے، ان کا اختیار مطلق ہے. فائنل لیجسلیٹو اتھارٹی جو ہے وہ ہیں، جو چاہیں گے وہ قانون بنا دیں گے. آج یہی شے بس انہوں نے تقسیم کر کے تمام انسانوں کے اوپر تقسیم کر دی ہے کہ وہ جو ٹنوں گندگی کسی ایک فرعون یا نمرود کے سر پر رکھی ہوئی تھی، وہ تولا تولا ماشا ماشا سب میں تقسیم کر دو، ایک ایک ووٹ کی پرچی ان کو دے کر، اور انہیں یہ دھوکہ دے دو کہ اب تم بھی حاکم بن گئے ہو، تم بھی حکومت کے اندر تمہارا بھی حصہ ہو گیا ہے. اسی پر تو جو علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، تو ایک اس ابلیس کے ایک مشیر نے کہا دوسرے مشیر سے، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر. بڑا فتنہ اٹھ گیا، جمہوریت، اب عوام حاکم ہو جائیں گے تو ہماری ابلیسیت کا کاروبار تو ختم ہو جائے گا. ابلیسیت کے ہمارے سارے ہتھ کنڈے تو انسان توڑنے پر تل گیا ہے، بادشاہت کو ختم کر رہا ہے، اور وہ ڈیموکریسی کا شور مچ گیا ہے. تو یہ تو ہمارے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے. دوسرا کہتا ہے میں باخبر ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر. یہ تو ملوکیت ہی کی ایک بدلی ہوئی شکل ہے. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. انسان میں ذرا احساس ہو گیا اب میں بھی تو انسان ہوں. اچھا بھائی، تو اس حاکمیت میں سے ایک تولا ایک ماشا سب کو دے دو. کفر تو کفر ہی رہے گا، گندگی تو گندگی رہے گی، چاہے وہ ٹنوں کسی کے ایک شخص کے سر پر رکھی ہو اور چاہے وہ ماشا ماشا دے دی جائے. تو وہ در حقیقت گندگی جو ہے، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر. تو یہ فتنہ وہی پرانا فتنہ ہے جو چلا آ رہا ہے. بہرحال اس نے کیا ڈھڈورا پٹوایا؟ قال یا قوم الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے، بادشاہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ تمام جو نہریں ہیں یہ میرے نیچے چل رہی ہیں. اب اس کا ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا کہ میرے محل کے نیچے چل رہی ہیں. مراد اصل میں یہ ہے کہ یہ میرے انتظام میں ہے، میرے کنٹرول میں ہے. میں جس کو چاہوں بوگا کھول دے دوں اور جس کو چاہوں بند کر دوں، جس کو چاہوں آبپاشی کے لیے اس کو پانی دوں اور جس کو چاہوں نہ دوں. جو کچھ ہوتا ہے دیہات میں ہمارے کیا ہوتا ہے، بڑے زمیندار جو ہیں چودھری قسم کے، وہ جو ہیں اس سے غلط طریقے سے پانی اپنی زمینوں کو دلواتے ہیں، بیچارے دوسرے چھوٹے جو ہیں ان کی زمینیں پیاسی رہ جاتی ہیں. یہ سارا میرے ہاتھ میں اختیار ہے. قال یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، میرے اختیار میں، میرے قبضہ قدرت میں. افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس سے؟ یہ موسیٰ یہ تو بالکل باعزت آدمی نہیں ہے، یہ تو ہماری محکوم قوم کا فرد ہے. ولا یکاد یبین، حال تو اس کا یہ کہ صاف بات نہیں کر سکتا، لکنت ہے اس کے اندر. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، تو کیوں نہیں، اگر یہ واقعی اللہ نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ کم سے کم اس کو سونے کے کنگن تو دے دیتا، اتار دیتا، دنیا آسمان سے پھینک دیتا اوپر کہ یہ کنگن پہن کر آتا میرے مقابلے میں. اور جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا اس کے ساتھ فرشتوں کی فوج چلی آ رہی ہوتی، صفے باندھے ہوئے فرشتے آ رہے ہوتے. فاستخف قومہ فاطاعوہ، یہ لفظ بہت اہم. اس نے مت مار دی اپنی قوم کی اور انہوں نے اسی کا کہنا مانا. اسی طریقے سے ڈیماگوگز آج جو ہیں وہ مت مارتے ہیں لوگوں کی. عوام کو کوئی ایک ڈگڈگی، روٹی کپڑا مکان ڈگڈگی بجائی، اور وہ جو اقبالی نے کہا ہے کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو. وہ ایک ہو سے قوم جو دیوانہ. اسی طریقے سے فاستخف قومہ، پھر وہ بڑی بڑی چیزیں نہیں دیکھتے.
بس اس وقت ایک نشہ چڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو اس کا جو نے جو ڈھنڈورا پٹوایا ہے، اب اس کو دوبارہ دیکھیے کہ کس طریقے سے ان تمام دلیلوں سے اس نے اپنے عوام کی مت مار دی۔ فاستخف، عقل کھو دی اس نے اپنی قوم کی، فاتعوہ، اور وہ انہیں اسی کا کہنا مانا، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ لوگ خود بھی نافرمان ہی تھے۔ فلما آسفونا، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا، اس قوم نے، فرعون نے اور اس کی قوم نے، فلما آسفونا انتقمنا منہم، تو ہم نے انتقام لیا ان سے، فاغرقناہم اجمعین، اور ان سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا، اب ہم نے انہیں بنا دیا ماضی کی داستان، گزری ہوئی بات، ومثلا للآخرین، اور پچھلوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون، اور جب عیسیٰ ابن مریم کی کوئی بات بیان کی جاتی ہے قرآن مجید میں، تو اے نبی آپ کی قوم چلانے لگتی ہے۔ وہ کیوں چلاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر تو سارے جو بھی جتنے بھی معبود ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ یہ سب کے سب معبود جو ہے تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے، تو پھر عیسیٰ بھی جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اس کو بھی تو معبود ہے، اس کو بھی تو لوگوں نے پوجا ہے۔ اب حالانکہ وہاں پر قرآن مجید باتیں کرتا ہے، کچھ اولیاء اللہ ہیں، کچھ انہوں نے جنات کو پوجنا بنایا ہوا ہے، کچھ کو، تو ظاہر بات ہے کہ جو باطل ہیں انہی کو جہنم میں جھونکا جائے گا، ان کے بتوں کو جھونکا جائے گا، نہ کہ یہ کہ اولیاء اللہ کو معاذ اللہ یا اللہ کے نبیوں کو، لیکن چیختے ہیں۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ یہ محمد جو ہے یہ نصرانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں ہمارے اندر، عیسیٰ کی وہ شان بیان کر رہے ہیں، عیسیٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں، عیسیٰ کے ماننے والے تو جو ہے وہ عیسائی ہیں، تو ہماری روایات جو ہیں تو ہمارے اپنے معبود ہیں، ایک ان کا معبود ہے، اس کے معبود کا اتنا چرچا، اس کی یہ تعریف، تو در حقیقت یہ عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ جیسے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا یہ سابی ہو گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور چونکہ نماز جو سابی قوم تھی عراق کے اندر آباد، ان کے ہاں نماز کا اہتمام کافی تھا، وہ بھی حضرت ابراہیم ہی کی کوئی ماننے والوں کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی، لیکن یہ کہ ان کے ہاں چونکہ نماز کا اہتمام زیادہ تھا، جب مسلمانوں کے ہاں انہوں نے دیکھا کہ نماز کا اس طرح اہتمام ہے، ان کا یہ سابی ہو گئے، تو یہ اس طرح کے الزامات لگتے ہیں۔ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، وہ کہنے لگے کیا ہمارے آلہہ بہتر ہیں یا وہ؟ مَا ضَرَبُوهُ إِلَّا جَدَلًا لَكَ إِلَّا جَدَلًا، یہ سب آپ کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے، کٹ حجتی کے لیے یہ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ بل ہم قوم خصمون، حقیقت میں یہ جھگڑالو قوم ہے۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ تو ایک بندہ تھا ہمارا جس پر ہم نے خاص انعام فرمایا۔ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کو ایک نشانی بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے، کہ بن باپ کے پیدا ہو رہے ہیں، بچپن میں باتیں کر رہے ہیں، پنگھوڑے میں انہوں نے باتیں کی ہے، خلق حیات اور معجزات ایسے ایسے دے دیے اللہ نے، تو ہم نے اسے ایک نشانی بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو تم سب کو بھی جعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون، تمہاری جگہ بھی اس زمین میں فرشتوں کو لا کر آباد کر دیں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور یہ جان لو کہ یہ تو در حقیقت جب دوسری مرتبہ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ نشانی ہوگی قیامت کی۔ ورود اول میں وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نشانی تھے، ایک آیت تھے، ایک معجزہ تھے، اپنا مجسم معجزہ۔ ورود ثانی جب ہوگا تو قیامت کے علامات قیامت میں سے ہے نزول حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حضور کی احادیث میں تفصیل سے آیا ہے۔ فلا تمترن بہا، تو ان کے بارے میں ہرگز شک نہ کرو، واتبعونی، اور میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ولا یصدنکم الشیطان، دیکھو شیطان تمہیں روک نہ دے، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا دشمن ہے کھلا۔ ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمۃ، اور جب آئے عیسیٰ واضح نشانیاں اور معجزے لے کر تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں۔ یہ لفظ یہاں بہت اہم ہے، نوٹ کر لیجئے، جو میں نے بار بار آپ کو بتایا ہے کہ انجیل میں صرف حکمت تھی، کتاب نہیں تھی، احکام شریعت نہیں تھے۔ کتاب تورات ہے، اس میں حکمت نہیں تھی، اس وقت تک ابھی نسل نوع انسانی اس قابل نہیں تھی کہ اسے حکمت کی تلقین کی جا سکے۔ ہاں کمانڈمنٹس، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو یہ نہ کرو، احکام دے دیے گئے۔ حکمت انجیل میں آئی، اور قرآن میں کتاب بھی ہے حکمت بھی ہے، وہ گویا کہ جامع ہے ان تمام کی۔ قد جئتکم بالحکمت، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ، اور تاکہ میں واضح کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میرا کہنا مانو، میری اطاعت کرو۔
ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ، یقیناً اللہ ہی ہے، وہی ہے میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب، بس اسی کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو پھر مختلف گروہ جو ہیں وہ اختلافات میں مبتلا ہو گئے ان کے بارے میں۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ وہ تو مرتد ہے اور وہ جادوگر ہے اور وہ ولد الزنا ہے اور وغیرہ وغیرہ، نقل کفر نباشد۔ ایک انتہا کو وہ نکل گئے، دوسری انتہا کو یہ جو ہے عیسائی چلے گئے، انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا، جو ان کو مان لے بس اس کی تو نجات ہو گئی، اور اس کی طرف سے وہ کفارہ بن چکے ہیں، گویا کہ اپنے ماننے والوں کی طرف سے قربانی کا بکرا بن کر سولی چڑھ گئے۔ دونوں چیزیں بالکل غلط ہیں۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تو تباہی ہے اور بربادی ہے ان ظالموں کے لیے، ان گناہگاروں کے لیے اس دن کے عذاب سے کہ جو بہت دردناک ہے۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے قیامت کے کہ وہ آ جائے اچانک، وهم لا يشعرون، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ جو دوست ہیں دنیا میں جو بڑے گہرے دوست ہیں، یہ اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقین، ہاں جو یہاں متقی ہیں، صاحب ایمان ہیں، خدا پرست ہیں، خدا ترس ہیں، ان کی دوستیاں برقرار رہیں گی، باقی ساری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یا عباد لا خوف علیکم، اور ان سے کہا جائے گا اے میرے بندو تم پر کوئی خوف نہیں، الیوم ولا انتم تحزنون، نہ آج تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تمہیں کسی بھی اعتبار سے رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یعنی وہ کہ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور جو کہ فرما بردار تھے۔ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، کہ تمہاری عزت کی جائے، تمہارا اعزاز اور اکرام ہو۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب، اب ان پر جو ہے خادم جو ہے گردش میں ہوں گے، ان کے رکابیاں ہوں گی سونے کی، واکواب، اور آب خورے ہوں گے۔ وفیہا ما تشتہی الانفس، اور وہاں ہوگا ان کے لیے وہ سب کچھ جو جس کی اشتہا ہے، جو بھی انسان کے اندر ہے، اس کے نفس کے اندر جس چیز کی اشتہا ہے، خواہش ہے، طلب ہے، وہ سب کا سب وہاں فراہم کر دیا جائے گا۔ وتلذ الاعین، اور جس سے کہ نگاہیں جو ہے وہ لذت حاصل کریں، ہر شے نہایت حسین ہوگی، پھول ہیں تو نہایت حسین ہے، اور اگر باغات ہیں نہایت حسین ہے، منظر نہایت حسین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بیویاں دی ہوں گی وہ بھی نہایت حسین ہوں گی۔ وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون، اور تم اب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ وتلک الجنۃ التی اورثتموہا بما کنتم تعملون، اور یہ جنت ہے وہ جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان کاموں کی بنا پر جو تم کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے ہمیشہ آتا ہے یہ تمہارے اعمال کا ثمر ہے۔ بندہ یہ کہے گا اللہ نہیں، یہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افزائی کے لیے، قدر دانی کے لیے فرمایا جائے گا یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون، اب اس میں تمہارے لیے بڑے کثیر میوے ہیں، ان میں سے تم کھاتے ہو۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اس کے برعکس جو مجرم ہوں گے وہ جہنم کے عذاب میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، ان پر کبھی کوئی ہلکا، کبھی نہ کوئی وقفہ دیا جائے گا نہ تخفیف کی جائے گی، اور وہ رہیں گے اس کے اندر بالکل نا امید ہو کر کہ اب کوئی شکل ہماری یہاں سے چھٹکارے کی نہیں ہے۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا ھم الظالمین، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ وقالوا ونادوا یا مالک، اور وہ ندا کریں گے، یہ مالک جو ہے یہ جنت کا داروغہ ہے، جہنم کا داروغہ ہے، اے مالک یا مالک لیقضی علینا ربک، اب تو تیرا رب کو چاہیے کہ اب ہمارا فیصلہ چکا دے، ختم کر دے ہمیں، اب یہ عذاب کی سختی مزید جھیلی نہیں جا رہی، کسی طریقے سے تیرا رب جو ہے مالک ہم پر آخری فیصلہ کر کے اور ہمارا قصہ چکا دے۔ قال انکم ماکثون، وہ جواب دے گا نہیں، تمہیں رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ لقد جئناکم بالحق، ہم تو تمہارے پاس لے آئے تھے سچا دین، سچی تعلیمات، ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تمہاری اکثریت جو ہے وہ حق کو ناپسند کرتی ہے۔ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، کیا انہوں نے کوئی معاملہ طے کر لیا ہے، کوئی فیصلہ کر لیا ہے؟ اب یہ جو کشاکش ہو رہی تھی قریش مکہ کے اور آن حضور کے مابین، اب اس میں ہے کہ کیا انہوں نے کوئی فیصلہ پختہ کر لیا ہے، یعنی فیصلہ کر لیا کہ نہیں مانیں گے، کسی صورت نہیں مانیں گے، فانا مبرمون، تو ہم بھی پھر فیصلہ کیے لیتے ہیں۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم،
کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم سنتے نہیں ہیں جو یہ بیٹھ کر خفیہ جو کرتے ہیں تدبیریں اور جو آپس میں مشورے کرتے ہیں وَنَجْوَاهُمْ، اور جو نجوا کرتے ہیں؟ بلا، کیوں نہیں، وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ہمارے تو ایلچی ہوتے ہیں ان کے پاس جو لکھ رہے ہوتے ہیں، ساری رپورٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے، انٹیلیجنس ہماری جو ہے وہ بہت چوکنی ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اے نبی کہہ دیجئے ان سے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں پوجتا اس کو۔ ظاہر بات ہے میں رحمان کو پوجنے کے لیے تیار ہوں، تو اس کا بیٹا ہوتا فی الواقع کوئی اولاد ہوتی اس کی کوئی واقع، تو میں اس کو کیوں نہ پوچھتا، ہے ہی نہیں۔ یہ ہے در حقیقت تعلیق بالمحال، ایک شے جو ہے ہی نہیں اس کو کہنا کہ اگر ایسا ہوتا تو میں پوچھتا اس کو۔ ظاہر بات ہے کہ ہے ہی نہیں اور نہ اس کا امکان ہے، تو پوجنے کا کوئی سوال نہیں۔ اس سے ایک واقعہ بھی ہے میری زندگی کا۔ ٹورنٹو میں ایک قادیانی سے بحث ہوئی تھی، اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر ابراہیم میرے بیٹے زندہ رہتے تو یہ نبی ہوتے، لو عاش ابراہیم لکان نبیا۔ وہ جو ماریہ قبطیہ سے رضی اللہ عنہا جو آپ بیٹا دیا تھا اللہ نے، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر یہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے۔ تو اس نے کہا اس کا مطلب یہ کہ نبوت ختم تو نہیں ہوئی۔ وہاں میں نے دلیل کے طور پر کہا کہ جب اس طرح کی شرط کی بات ہوتی ہے تو یہ تم دیکھو، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر ہے کوئی بیٹا اللہ کا تو میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں۔ تو یہ در حقیقت نفی کا انداز ہے، نہ ابراہیم نے زندہ رہنا تھا نہ نبوت جاری رہنی تھی۔ وہ تو حضور نے اس بات کے حوالے سے بالکل اسی طریقے سے تو اس کو مانا کہ واقعتاً آپ کی دلیل جو ہے وہ مضبوط ہے۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے تمام آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، مالک اور آقا، رب العرش ہے اور جو تخت کا رب ہے، تخت کا مالک ہے، عما یصفون، ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، تو اے نبی ان کو چھوڑیے، یہ غور و خوض میں لگے رہیں، مین میخ نکالتے رہیں اور یلعبوا کھیل کود کرتے رہیں اور استہزاء کرتے رہیں، تبصر کرتے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ پھر ان کی ملاقات ہو جائے ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہ اللہ جو ہے آسمان میں بھی وہی الہ ہے اور زمین میں بھی وہی الہ، ایک الہ ہے۔ یہاں اس سے بہت قریب آ جاتے ہیں وہ جو بائبل میں لارڈس پریئر ہے عیسائیوں کی، Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens۔ اے اللہ تیری مملکت، تیری حکومت آئے، تیری سلطنت آئے، تیری حکومت اور حاکمیت قائم ہو جائے اور تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ تو وہ تو اللہ ہے الہ آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، لیکن یہ کہ یہاں پہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ذرا سی ایک دے رکھی ہے آزادی کہ اگر تم چاہو تو میری اگر ناشکری کی روش اختیار کرنا چاہو تو تمہیں اختیار ہے۔ اس کی وجہ سے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس کی وجہ سے یہ سارا فساد ہے، ورنہ یہ کہ یہاں بھی حکومت اللہ ہی کی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ الحکیم ہے العلیم ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ اس نے تو کہا تھا مصر کی حکومت میری ہے، تمام آسمانوں اور زمین کی حکومت صرف اللہ کی ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان دونوں کے مابین ہے، وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اس کے پاس ہے قیامت کا علم کہ وہ کب آئے گی، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور کوئی اختیار نہیں رکھتے وہ کہ جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا کسی شفاعت کا، سوائے اس کے کہ جو گواہی دے صحیح اور وہ جانتے ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ کہ گواہی صحیح ہوگی، کوئی غلط بات وہاں نہیں کہی جا سکتی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کس نے بنایا جنہیں یہ پوچھ رہے ہیں، کہیں اللہ نے بنایا۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں، کہاں سے یہ لوٹا دیے جاتے ہیں۔ وَقِيلِهِ، اور قسم ہے نبی کے اس قول کی، یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اے میرے رب، یہ فریاد کا انداز ہے، اے پروردگار یہ میری قوم ایمان نہیں لا رہے، یہ نہیں مان رہے، یہ نہیں سن کر دے رہے، یہ نہیں تصدیق کر رہے۔ وَقِيلِهِ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون فاصفح عنہم، تو اے نبی ذرا درگزر کیجئے۔ ابھی اگر یہ صورتیں واقعتاً جیسا کہ میرا خیال ہے کہ یہ وہ جو درمیانی عرصہ ہے 4 سال سے لے کر سن 490 سے 890 تک کی ہے، تو ظاہر بات ہے ابھی تو تھوڑا وقت گزرا ہے۔ فاصفح، ابھی ذرا آپ ان سے درگزر کیجئے، آپ اپنا رخ پھیر لیجئے۔ وقل سلام، اور کہیے سلام۔
وقالوا سلاما، اگر یہ آپ کے ساتھ الجھتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، استہزاء اور تبصر کرتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو سورہ الفرقان میں پڑھ چکے ہیں، قُلْ سلام فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ حقیقت ان پر منکشف ہو جائے گی، حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے گا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔